بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ جی، مجاہد اول کی 7ویں برسی کے موقع پر یاد آوری کا آپ کا تہ دل سے شکریہ، اور سامعین کرام کو میرا سلام۔ اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سردار صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور بقیہ راستہ ان کا آسانیوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ میرے رب، یہ گناہگار گواہی دیتی ہے کہ سردار صاحب نے تیرے احکام، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری کی ہے۔ سردار عبدالقیوم خان سامعین کرام ایک نام نہیں تھے، بلکہ ایک تاریخی شخصیت، متقی اور پرہیزگار، علم سے مالا مال، مصنف اور مقرر، ہر دل عزیز، حلیم طبیعت، اور یوں میں کیا کچھ نہ آپ کو گنواؤں، لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سردار صاحب پاکستانی کشمیری جیسے کہ میں ہوں، ان کے لیے رہبر اعلیٰ تھے، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سامعین، کہتی چلوں کہ میں ایک محمد دین فوق جو کہ ایک حریت پسند تھے 1947 سے پہلے، میں ان کی پوتی ہوں، لیکن ان کا سایہ مجھے نصیب نہ ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے مجھے سردار صاحب کے سائے سے بخشا۔ سامعین اکرام، اور یوں ان کی دہلیز میں جنت نظیر کشمیر کی خود مختار ریاست کی تحریک میں میں ان کی ایک ادنا کارکن تھی، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن سے میرا اعتماد بڑھایا، اور یوں میں ان کے پیروکار میں سے اور وہ میرے مرشد بن گئے، اور یوں میں نے ان سے سیاست کے آداب سیکھے، چاہے وہ اندرون ملک یا بیرون۔ اور یہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ بیرون ملک کی جہاں تک تعلق ہے، کیا یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین، امریکہ، یو کے پارلیمنٹ، اور کوئی بلکہ چین بھی، اور کہاں ہم نہیں اکٹھے گئے جہاں میں نے ان سے سفارتکاری سیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں جو ان کا مقام تھا اور جو ان کا کردار تھا، وہ دیکھنے والا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ وہ پاکستان میں کتنا اہم ان کا کردار ہے ملک کی سیاست میں اور کشمیر کوز کو زندہ رکھنے میں۔ اب آگے آپ دیکھیے، میں نے ابھی ذکر کیا سفارتکاری کا، ان سے میں نے سیکھا کہ اتفاق کے رائے کس قدر ضروری ہے۔ کنسنسس بلڈر تھے وہ، بہت نامی گرامی، اور یہ ایک اس قسم کا آرٹ ہے جو مشکل ہی بندہ سیکھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا وہ وقت آیا کہ ان کی آواز کے ساتھ سب کی آواز بلند ہوئی، اور وہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ انہوں نے ہی متعارف کرایا۔ اور پھر میں نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ صرف ایک دانا شخص کر سکتا ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کی جہنم کی آگ ہندوستان برسا رہا تھا، تو انہوں نے بیس کیمپ آزاد کشمیر کو بنا دیا کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے
کشمیریوں کو فریق بنایا تیسرا. میں انہیں کہتی تھی نہیں، کشمیری کو پہلے ڈالیں، مسئلہ ان کا ہے، وہ مانتے تھے اس چیز کو، کہتے تھے ہاں. تو وہ ٹیبل پہ اس کو بھی لائے اور پاکستان کو راضی کیا اور منوایا اور سمجھایا کہ کشمیر اصل میں یہ کاز جو ہے یا مسئلہ جو ہے اس کا حل کشمیری ہی دے سکتے ہیں، اور دوسرے اور تیسرے فریق ہندوستان اور پاکستان ہے. اور آخر میں سامعہ، میں آپ کو نیلا بھٹ لے جانا چاہتی ہوں، جہاں سردار صاحب مجھے کئی دفعہ لے کے گئے. پرکشش اور پرسکون فضا میں آپ اور میں اور ہم سب تصور کریں کہ ہمارے مجاہد اول نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے کیا اور کیوں کیا. اس لیے کہ انہوں نے اپنا تن، من اور دھن کشمیر اور صرف کشمیر کے لیے صرف کیا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. شکریہ.